میں موجود فرق اور ساگا کو آمنے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ فرق کے ساگا کا خنجر دینے پر اولوف دکھ سے ساگا کا نام لیتا ہے، جبکہ اسی دوران ایک سپاہی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اندر داخل ہو کر بتاتا ہے، عثمان، اس سے پہلے کہ ہم اورہان کو قتل کرنے والے تھے کہ وہ آ گیا، ہم نے اپنے تمام آدمیوں کو کھو دیا۔ اولوف پوچھتا ہے، دان 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 کدھر ہے؟ وہ سپاہی ڈرتے ہوئے بتاتا ہے، عثمان نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اولوف غصے سے کہتا ہے، کیونکہ عثمان نے اسے پکڑ لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہنٹر نما ہتھیار میز میں مار کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر وہ فریق سے کہتا ہے، فریق یعنی شہر جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو، تم عثمان کو تکلیف دو گے۔ اس کے بعد کراجہ حصار میں عثمان صاحب کو ملن اور اورہان کے ساتھ دسترخوان پر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کراجہ حصار میں کیا صورتحال ہے؟ اورہان بتاتے ہیں، میں نے خوراک کا تعین کیا تھا، ہمارے گودام بھرے ہوئے ہیں، ہمارے تاجر زمینوں کی طرف جاتے ہیں، ہماری تجارت بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے غریب لوگوں کو تلاش کیا اور جلد ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ میں نے اپنے بابا سے جو سیکھا ہے اسے اپنا فرض سمجھ کر میں کر رہا ہوں۔ جس پر عثمان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر ان دونوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، کھانے سے لطف اٹھائیں۔ کھانے کے دوران عثمان کی نظر اورہان پر پڑتی ہے، جو کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، وہ سوال پوچھیں جو آپ کو کھانے سے روکتا ہے۔ اورہان پوچھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا بابا؟ عثمان جواب دیتے ہیں، اورہان، ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، ہم شیطان سے لڑنے آئے ہیں، لیکن اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ وہ جنہوں نے تم پر حملہ کیا وہ شیطان ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے حملہ کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں شکست دینے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ شیطان اللہ کے دوستوں پر کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اورہان، زمین ان شیطانوں سے بھری پڑی ہے۔ ملن خاتون کہتی ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہمارے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان سب کو اللہ کی مدد سے کچل دیا جائے گا۔ اورہان کہتے ہیں، ہمارے مسائل بڑھیں گے لیکن ہم بیکار نہیں رہیں گے، ہم جدوجہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ملن خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، ماشاءاللہ، آپ ان کے خلاف لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ عثمان کہتے ہیں، وہی کرو ماشاءاللہ۔ اورہان، چلو کھانا کھاؤ تاکہ جب وقت آئے تم اپنے بابا کو آرام کرنے دو۔ جس پر اورہان پرسکون ہو کر سر ہلاتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اوکتم قبیلے میں اوکتم صاحب کو بینگی خاتون اور بائندر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ بائندر کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان قسطنطنیہ کیوں گئے؟ بینگی خاتون جواب دیتی ہیں، ہمارے پاس پہلے ہی کافی پریشانیاں ہیں بائندر صاحب، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بائندر جواب دیتے ہیں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے یہ مصیبتیں لائی۔ بینگی خاتون، اوکتم صاحب مسلسل خاموش سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بائندر مزید کہتا ہے کہ کسی نے شہنشاہ پر حملہ کیا اور عثمان صاحب اس کی حفاظت کے لیے گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے کسی اور کی دم پر قدم رکھا جبکہ وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ بینگی خاتون کہتی ہیں، اور وہ کتے آ کر ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، کیا یہ بات ہے؟ بائندر سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں، اگر انہوں نے اس گاؤں میں کچھ نہ کیا ہوتا تو پھر وہ بہادر لوگ بیکار مار گئے ہوتے۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں بائندر صاحب، وہ شہید ہوئے ہیں۔ اسی دوران الچپا خاتون شربت کا تبارک لیے اندر داخل ہوتے ہوئے اوکتم صاحب کو پیش کرنے پر اوکتم سر کے اشارے سے انہیں منع کر دیتے ہیں، جبکہ بائندر کو شربت دے کر الچپا خاتون بینگی خاتون کو پیش کرتی ہیں۔ بینگی خاتون کے انکار کرنے پر وہ کہتی ہیں، اماں آپ نے کچھ نہیں کھایا، اس میں سے کچھ پی لیں آپ۔ بینگی خاتون کہتی ہیں، جب تک میرے بھائی کی لاش نہیں آتی میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ بائندر کہتے ہیں، کاش ہم نے انہیں وہاں نہ چھوڑا ہوتا، یہ ترگت صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے ہمیں روکا ہے۔ یہ سن کر بینگی خاتون کچھ حیرت سے اوکتم صاحب کو دیکھتی ہیں۔ اوکتم صاحب سر جھکائے کہتے ہیں، عثمان کی وجہ سے ہم اب ٹوٹ چکے ہیں، ترگت کی وجہ سے اب ہمارے شہید ہمارے پاس نہیں ہیں۔ بینگی خاتون کہتی ہیں، عثمان صاحب ہمارے شہیدوں کو کیسے کافروں کے پاس چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہتی ہیں، مجھے اپنا بھائی چاہیے۔ اوکتم صاحب، جب تک وہ وہاں ہے آپ مجھے اس کی خالی قبر میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑتی ہیں، جبکہ اوکتم صاحب اپنے ہاتھ میں پکڑے نیزے کو زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہتے ہیں، کل صبح خاتون، کل صبح میں اپنے شہیدوں کو حاصل کروں گا اور میں انتقام لوں گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو ترگت صاحب کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ وہ کلاڑی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، کلاڑی گھات لگانے والے شخص کی ہے، نشانات ایک جیسے ہیں۔ ترگت کلاڑی کا جائزہ لے کر کہتے ہیں،
یعنی انہی لوگوں نے ہم پر اور اورہان پر حملہ کیا۔ عثمان ایک اور ایسا ہی ہتھیار اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، ہر جگہ ہر گھات میں ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ ترگت کہتے ہیں، پھر وہ کتے جنہوں نے گاؤں پر حملہ کیا؟ عثمان کہتے ہیں، باتور انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ قتل عام کو روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ ترگت کہتے ہیں، اور بعد میں ان پر الزام لگایا گیا، وہ سانپ۔ عثمان کہتے ہیں، انہوں نے شہنشاہ کو محفوظ بنانے کے بعد حملہ کیا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور چاہتے تھے کہ ہم لڑائی میں شامل ہوں۔ ترگت کہتے ہیں، شہنشاہ سے ہمارا تعلق کمزور کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ راز ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں شہیدوں کو حاصل کروں گا۔ اگر انہوں نے کوئی کھیل کھیلا پھر ہم قواعد کے مطابق کھیلیں گے، ہم محتاط رہیں گے، اور جب میں ان کا سامنا کرتا ہوں تمہیں شہداء ملیں گے۔ ترگت کہتے ہیں کہ ہم شہیدوں کو نہیں بھولیں گے اور جس ظلم کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ پھر مزید یہ کہتے ہوئے اکتم صاحب کچھ احمقانہ کام کریں گے، وہ صرف انتقام کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ہم پتلی رسی پر چل رہے ہیں، اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے پھر ہم میدان جنگ میں مارے جائیں گے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پتہ لگائیں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اکتم پردے کے پیچھے رہے گا، ہم پردہ اٹھائیں گے اور ہر ایک کو مار ڈالیں گے۔ ابھی ہم شروع کریں گے، جس پر ترگت جذبے سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ کی یقیندانی کرواتے ہیں اور وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد زندان خانے میں الوف کے ساتھ ساتھی دان کو باندھے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے جیر کوتائی اور بوران موجود ہوتے ہیں۔ جیر کوتائی پانی سے بھرا ہوا برتن اس پر انڈیلتے ہیں۔ جیر کوتائی بوران کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دان کو کہتے ہیں، یہ میرا بھائی بوران ہے، جس پر بوران ایک گھوسا دان کو رسید کرتا ہے، اور پھر جیر کوتائی کو کہتے ہیں، اور میں جیر کوتائی، یہ کہہ کر بھی وہ ایک گھوسا اسے مارتے ہیں۔ دان کہتا ہے، میں تلوار نہیں ہوں سرداروں، تم مجھے توڑ نہیں سکتے، میں وہ بڑی لہر ہوں جو تمہیں کچل دے گا۔ جیر کوتائی مضحکہ انداز میں اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ زخم سب کھلے ہیں، ان سے بدبو آ رہی ہے۔ بوران مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ پھر ایک نمک سے بھرا ہوا برتن اٹھا کر کہتے ہیں، اب ہم تمہارے زخموں پر نمک لگائیں گے تاکہ بدبو نہ آئے۔ اور ان کے اتنا کہنے پر جیر کوتائی مٹھی بھرے نمک دان کے منہ اس میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ دان جیر کوتائی کے اس ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے۔ جیر کوتائی تیش میں نمک کی ڈلی سے اس کے چہرے پر وار کرتے ہیں، اور دان کہتا ہے، تم بے وقوف، کیا تمہیں لگتا ہے کہ سمندر کا پانی آدمی نمک سے ڈرتا ہے؟ جیر کوتائی نوکیلا سا چاقو لے کر سامنے کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں تمہارے سر کی جلد اتار دوں گا اور اس پر اونٹ کی کھال پھیلا دوں گا۔ اور جیسے ہی جیر کوتائی وہ چاقو اس کے سر پر پھیرنے لگتے ہیں، دان خوفزدہ ہو کر کہتا ہے، رکو رکو، میں بولوں گا۔ اور اس کے بعد قسطنطنیہ کے محل کے زندان خانے میں کونور کو دکھایا جاتا ہے، جہاں اندر آتے ہوئے شہزادی اوفیلیا پوچھتی ہیں، تو تم نے ان کے لیے دروازہ کھولا؟ چلو اقرار کرو تاکہ میں تمہیں جلدی موت دے سکوں۔ کونور کہتے ہیں، میں نے اور ترکوں نے شہنشاہ کو بچایا، ترک چلے گئے اور میں یہاں ہوں، پھر بھی آپ ان کو مارنا چاہتی ہیں جنہوں نے قبضے کو روکا؟ ساتھ ہی سوال کرتے ہوئے، آپ شہنشاہ کو مارنا چاہتی ہیں؟ جس پر شہزادی الٹے ہاتھ کا تھپڑ کونور کے منہ پر دے مارتی ہیں اور پھر کہتی ہیں، کیا تم مجھ پر اپنے باپ کے مارنے کی کوشش کرنے کا الزام لگا رہے ہو؟ کونور کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو تخت سنبھالنا ہے، لیکن آپ انہیں مارنے کا انتقام نہیں کر سکیں گے۔ شہزادی اوفیلیا ایک اور تھپڑ ان کے چہرے پر مارتے ہوئے کہتی ہیں، تم میری بے عزتی کی قیمت ادا کرو گے؟ یہ کہہ کر شہزادی سپاہیوں کو حملے کا حکم دیتی ہیں، اور جیسے ہی صلیبی سپاہی کونور پر حملہ کرنے لگتے ہیں، کونور اپنے پاس موجود ایک خفیہ ہتھیار نکالتے ہیں اور تمام سپاہیوں کو بے بس کر دیتے ہیں، اور آخر میں وہ خنجر شہزادی کی گردن پر رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، شہزادی اوفیلیا، میرے پاس ہمیشہ راز اور ایک خفیہ ہتھیار ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں آپ کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہوں، میری وفا اور میری جان دونوں آپ کی ہیں۔ یہ کہہ کر کونور گھٹنوں کے بل ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنا ہتھیار ان کے سامنے کر دیتے ہیں۔ شہزادی اوفیلیا وہ خنجر ان کے ہاتھ سے لے کر کہتی ہیں، تم قصوروار نہیں، ظاہر ہے کہ تم میری طرف ہو۔ لیکن ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زمین پر گرے صلیبی سپاہی اٹھ کر دوبارہ سے کونور پر حملہ آور ہونے لگتے ہیں، مگر شہزادی ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیتی ہے، کونور سے اٹھنے کا کہتی ہیں۔ کونور کے کھڑے ہونے پر شہزادی اوفیلیا کہتی ہیں،
لیکن میں ایسی نہیں ہوں جو اپنے باپ کے خلاف جاؤں۔ کونور جواب دیتے ہیں، ہمیشہ آپ کی خدمت میں شہزادی اوفیلیا۔ شہزادی پوچھتی ہیں، پھر کون ہے؟ اسی دوران باہر سے آواز آتی ہے۔ شہزادی تیزی سے کونور کو دیوار کے ساتھ لگا کر تلوار ان کی گردن پر رکھ کر آہستگی سے اپنے ہاتھ میں موجود ان کا ہتھیار ان کو واپس تھماتی ہیں، جبکہ اندر داخل ہوتے کوزنس پوچھتا ہے، شہزادی اوفیلیا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی جواب دیتی ہیں، ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں کانتے کوزنس، ہم غداروں کی تلاش میں ہیں۔ کوزنوس کونور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس نے کیا کہا؟ شہزادی اوفیلیا جواب دیتی ہیں کہ کوئی شہنشاہ کو مارنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ کون ہے۔ کوزنس کونور کی گردن دبوچ کر کہتا ہے، کیا اس نے بتایا کہ اس نے غداروں کو میدان میں کیسے جانے دیا؟ یا جب سینتور جگہ لے رہا تھا تو یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے نہیں دیکھا؟ میدان اس کی ذمہ داری ہے۔ شہزادی اوفیلیا کہتی ہیں، شہزادے کانتے کوزنوس اسے جانے دیں۔ کوزنوس کے کونور کی گردن چھوڑنے پر شہزادی کہتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ جو ہمیں بتا سکتا ہے، لیکن واضح طور پر اور بھی ہے کہ جس سے ہم پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوزنوس جواب دیتے ہیں، یہ ایک گھنونا اور خونی کام ہے، آپ فکر نہ کریں، میں ان سب کو ڈھونڈ کر ان کی سزا دوں گا، براہ کرم اپنے حجرے میں آپ واپس جائیں۔ شہزادی کے وہاں سے جانے پر کوزنس کونور سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، تماشا گاہ کے مالک۔ کونور جواب دیتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کا منتظر رہوں گا۔ کانتے کوزنس سپاہیوں کے کونور کو لے جانے پر ایک شخص زندان میں داخل ہوتا ہے اور کوزنس پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں لگتے، کیا کوئی بری خبر ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، شہزادہ کانتے کوزنس اورہان زندہ ہے، عثمان نے دان کو پکڑ لیا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ کوزنس کہتا ہے کہ میں نے تمام امکانات کے بارے میں سوچا اور میں ہر ایک میدان میں جیت رہا ہوں، میں کل جا رہا ہوں اور میں جا کر دھواں غائب کر دوں گا۔ اوفیلیا اور تماشگاہ کے مالک پر نظر رکھو۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو ترگت صاحب اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مکری میوکی کے راستے پر گامزن دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اوکتم قبیلے میں اوکتم صاحب کو مرکزی خیمے سے باہر آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ باہر آ کر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، خون صرف خون سے ہی صاف کیا جا سکتا ہے، شہیدوں کے انتقام کے لیے چلو۔ یہ کہہ کر اوکتم صاحب اپنے سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ قریبی بائندر بھی حسین کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اوکتم صاحب کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ کہتا ہے، کارگی کے عظیم سردار اوکتم صاحب یہ لیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو غصے میں اٹھتا ہے وہ نقصان اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر حسین سے کہتے ہیں، حسین سپاہیوں کو تیار کرو، ہم اوکتم صاحب کو اس طرف نہیں چھوڑ سکتے۔ اوکتم صاحب کے گھوڑوں کی طرف بڑھنے پر قبیلے میں طبل بجانے لگتا ہے اور مرکزی راستے سے بوران ایک قاصد کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اوکتم صاحب کو جانے کے لیے تیار دیکھ کر بوران کہتے ہیں، خیر اوکتم صاحب۔ اوکتم کہتے ہیں، اگر تم جنگ میں ہماری مدد کے لیے آئے ہو تو تمہارا استقبال، لیکن اگر تم ہمیں یہاں روکنے کے لیے آئے ہو تو کوشش بھی مت کرنا بوران۔ بوران گھوڑے سے اتر کر اوکتم صاحب کے سامنے آ کر کہتے ہیں، عثمان صاحب کا حکم ہے، کوئی بھی قبیلے کو چھوڑ کر تلوار نہیں کھینچے گا۔ اوکتم صاحب غصے سے کہتے ہیں، بوران کیا تم مجھے شہیدوں کے بدلے میں اپنے بھائی کا خون بہانے پر مجبور کرو گے؟ بوران کہتے ہیں، واضح فرمان ہے آپ کا۔ اس کے ساتھ آیا قاصد کہتا ہے، کوئی بھی تلوار اٹھائے قبیلے کو نہیں چھوڑوں گا۔ بوران کہتے ہیں، اگر آپ باز نہ آئے تو تلوار نکالی جائے گی اور خون بہے گا۔ اوکتم سردار اپنی تلوار نکال کر کہتے ہیں، پھر یہ میری غلطی نہیں ہے۔ اوکتم صاحب کے سپاہی بھی ان کی پیروی میں اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر بوران بے بسی سے سر جھکاتے ہیں، پھر اپنی تلوار نکالتے ہیں۔ اسی وقت قبیلے میں پھر سے طبل بجنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔